اگر ہم تعویذ پہن کر نماز پڑھاتے ہیں تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ چلیے قاسمی بھائی سے سنتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے گلے میں تعویذ پہن رکھا ہو تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ یہ تھوڑا سا ضروری سوال ہے جس کا مجھے جواب اس کو رکھ کے دینا پڑے گا۔ دیکھو، امام صاحب نے گلے میں تعویذ پہن رکھا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، ہے نا، لیکن تعویذ پہننا یہ علماء کی شان نہیں ہے۔ تعویذ پہننا جائز ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی یہ ہے کہ تعویذ نہ پہنا جائے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیزیں جائز ہیں تو وہ کرنے کے ہی قابل ہو۔ جیسے دیکھو، سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگ گول گپے کھا رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا تھوڑی نہ ہے کہ کوئی گناہ کی بات ہے کہ بہت بڑا گناہ کا کام یہ کر رہے ہیں۔ سڑک پر کھڑے ہو کر گول گپے کھانا جائز ہے، کوئی کھا رہا ہے کھانے دو، لیکن وہ اہل علم کی شان نہیں ہے۔ سڑک پہ جیسے لوگ مٹر گشتیاں کرتے ہیں، پٹیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا بھائی جائز ہے نا، اگر کوئی خرافات نہیں کر رہا ہے، لیکن علماء کی شان نہیں ہے۔ تو تعویذ پہننا یہ علماء کی شان نہیں ہے کہ علماء بھی تعویذ پہنے۔ علماء کی شان یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی مسلمان ہوں اور لوگوں کو گائیڈ کریں۔ اب علماء خود تعویذ پہنے ہوں گے تو ان کے مقتدیوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی تعویذ پہنیں گے۔ تعویذ پہننا ایک مجبوری کی صورت ہے۔ کوئی آدمی ان پڑھ ہے یا بھی اسلام میں داخل ہوا ہے، اسلام کو سیکھ رہا ہے، بچے ہیں، تو جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں ان کے لیے چلو تعویذ پہنا دو اس کو، ہے نا، لیکن جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو وہ جب تک سیکھ نہیں پا رہے ہیں تو تعویذ پہنا دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن تعویذ سولوشن نہیں ہے اس کا۔ صحابہ کرام نے کبھی تعویذ نہیں پہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعویذ نہیں دیا۔ تو تعویذ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جائز ہے، کمزور ایمان والوں کے لیے جائز ہے نا، بعض ضرورت کی صورتوں میں جائز ہے، لیکن تقوی کے یہ خلاف ہے۔ تقوی کیا ہے کہ اللہ سے مانگو، کوئی پرابلم تکلیف ہے اللہ سے اس کا سولوشن مانگو، دعاؤں کا اہتمام کرو، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، ہے نا، جادو جنات سے بچنے کے لیے دونوں قل پڑھو، نمازوں کا اہتمام کرو، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو، یہ اصل ہے۔ اس لیے ایسے امام صاحب سے میں کہنا چاہوں گا، امام صاحب یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ تعویذ پہن کے نماز پڑھا رہے ہوں، بالکل درست نہیں ہے۔ آپ کو تو لوگ دیکھ کر ایمان مضبوط کریں گے نا، تو آپ ہی تعویذ پہنے ہوں گے تو لوگوں کا کیا ایمان بنے گا؟ اسی لیے صحابہ اکرام کے طور طریقے پر آپ خود بھی زندگی گزاریں، لوگوں کو زندگی گزارنے کی تعلیم دیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جب میں نے فارغ ہو کر آیا، میں نے نیا تو ایک مسجد میں امامت کرنے کے لیے گیا، تو اس علاقے میں جو ہے نا ایک مسجد اور تھی ہمارے چھوٹے بھائیوں کی، جو اونچی ٹوپی والے ہوتے ہیں نا ان کی، تو ان کے جو امام صاحب تھے وہ یہ تعویذ واویز بہت کرتے تھے، اور اس علاقے میں ان کو بہت فالو بھی کیا جاتا تھا، بہت مانا بھی جاتا تھا کہ بھائی یہ امام صاحب جو ہے نا تعویذوں کے ذریعے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اور پورے محلے کا عقیدہ یہ بنا ہوا تھا کہ تعویذ کے ذریعے بہت کچھ ہو سکتا ہے، تعویذوں پہ بڑا یقین تھا۔ تو میں جب اس مسجد میں امامت کے لیے گیا تو وہاں میں نے لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کری، لیکن لوگوں کا ایک مائنڈ بنا ہوا تھا بھائی ایک سال سے ایک مسجد کا امام اس طرح سے بنا رہا ہے، اور اس کی پوری ایک دکان تھی بہت بڑی، فلیتے دے رہا ہے، تعویذیں دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ میں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ ایک دن جو ہے نا میں نے جوش میں آ کے اور وجد آ گیا، مجھے ایک دم وجد طاری ہو گیا۔ جمعے کی نماز، جمعے کا دن تھا، بیان میں کر رہا تھا، میں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا، میں نے کہا میرے عزیز بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے محلے میں جو تعویذ دیتا ہے نا وہ میرا بال بھی باقی نہیں کر سکتا، ہم کیوں ایمان کے کمزور ہیں یہ اور وہ۔ میں نے کہا میرے بال لے کے چلے جاؤ، میرا جھوٹا پانی لے کے چلے جاؤ، میرے کپڑے، میری بنیان لے کے چلے جاؤ، اور جو جادو وہ کر سکتا وہ کر کے دکھائے، میرا وہ بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اسے بال چاہیے میں بال دوں گا، میری چپل چاہیے چپل دوں گا، وہ میرا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ روزی پہ بندش لگا دی، آپ کے کاروبار پہ بندش لگا دی، میں نے کہا میرے اوپر وہ بندش لگا کے دکھا دے۔ 3-4 ہفتے میں نے اسی ٹاپک پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد تھی جن کا یقین یہ ہوا کہ نہیں، ہم اللہ ہی سے مانگیں گے اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ان تمام چیزوں سے توبہ کی اور کہا کہ آئندہ ہم علیتے فلیتے ان چکروں میں پڑیں گے ہی نہیں، اور اس مولوی کی دکان پہ بہت اچھا خاصا فرق پڑا۔ تو اب الحمدللہ آج ایک بڑی تعداد اس علاقے میں مضبوط ایمان والوں کی ہے۔ تو یہ جتنے بھی سسٹم چلتے ہیں ایسے تو اماموں کو بھی نہیں رکھنا چاہیے مسجد میں، جو یہ مسجدوں میں بیٹھ کے جو ہے نا یہ تعویذ چھو چھا چھا کر رہے ہوتے ہیں، ایسی مسجد کے اماموں کو امام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی امام ہیں بھائی، آپ کو لوگ پیشوا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، تو آپ کو تو آئیڈیل ہونا چاہیے لوگوں کے لیے۔ اور آپ یہ ڈیسک ویسک لگا کے بیٹھ جاؤ گے، ٹھیک ہے، ضرورت کے بقدر ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک مستقل ایک پیشہ بنا لینا اور لوگوں کو اس میں الجھا کے رکھنا اور لوگوں کو اسی میں لگائے رکھنا، یہ درست نہیں ہے۔